آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سناؤ، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے، تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانی، یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر دیا، آگے حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا، آریو کی عرض کروں، لیکن حضور تشریف فرما رہا نہیں اٹھے، کہتے میں بھی بیٹھا رہا، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے گئے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائیے حضور سے، تو کیا جواب دوں؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی۔ کہتے میں جلدی حضور کے پیچھے چلا، جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ماں ہادا، تو کہا غفر اللہ لک ولأم، میں کہا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے میں جواب کیا دیتا، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے، محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جانا، حتی تخرج الیہم، تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ بک نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آ رہی، آنگن میں ویڑے نے کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سخت چوٹوں میں۔ تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو محسوس کرتی ہے، یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا دورا۔ لو تدخلوا شوکۃ فی حجر احدکم لوجدت علما، کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا دی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہو، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی سن لیجیے، امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب الذی فی خصائص العبید میں لکھا، قاتل نے پکڑ کے آگ میں رکھا، حضرت عمار بن یاسر رو پڑے، کافر سمجھے آپ پہ ڈر گئے، کہا نکال دیں منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تم غلط سمجھے، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے، پسی جو دام میں بن بن تو لکی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد، یہ شکل گل نظر آئے دم اختی۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جال لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہر مرنے والے تھی کوئی آرزو بھی تو ہوتی، میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھون، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھون، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے، تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو خیار سامنے ہو، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے، کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لفظ نے حدیث کے حضور سے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہے۔
تو آگ نے حضرت عمار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا اور وہ بعد میں شہید ہوئے. تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ رب. تو کہا اگر وہ سب کرتے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا. لکانا خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے، اللہ نے معاف کر. تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے تو میرے محبوب کو آواز تھا. اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے دستک نہیں دیتے. اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کر. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں. لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے. بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے. اقبال کے دیکھیے، نوجوانا چوزنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کون، ساختہ پرداختہ دل باختہ اب رواں مثل دو تیغے آختہ. اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں. اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد ہے. یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے. اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا. یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. بلکہ اللہ فرمایا، اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے. اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چاند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے درد مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر دی. حکم ختم ہو گیا، آیت قرآن میں باقی ہے. کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حدود سے امیری مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب سے ابھی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکیں. اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے. یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میرے نبی کے تعظیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو. یہ اتنی اونچی بارگاہ ہے، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابو رکھیں. اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا. اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے. تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا کی توہین ہو؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہ آئے. ہم نے ڈوبتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا. یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 7 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی. وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موسن، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سچ اس طراز میں. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قید، شتیلا اور سابرا کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں.
ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عطیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرہے نہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں، یہ کل کی کہانی ہماری رگیں کاٹی، اور شاید کہ جب کاٹ کر کے جب خون بہ گیا تو پپروں میں پٹرول بھرا دیا، پھر لاشوں کو آگ لگا دیے، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے، رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے، تو انگریز بونڈے ٹڈے بازتے تھے اور ساتھ کہہ لگاتے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ شبرغان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے، اور جب وہاں جاتے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں سے صرف 2 آدمی بچے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے، ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور امریکی گونڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے، کہتے لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے پال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب پھڑکا گیا اور ان کے کرسے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مقتاد اور عیاد اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سفاک اور اتنے سخت دل ہیں، انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا کون، اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے کے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا، موصل کی شام کون بھول سکتا ہے، اور کون لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے سہنوں کے اندر قبریں کو دی تھی۔ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیتیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ کھیلے، اور 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا موقع ہے امت مسلمہ کے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھ، بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور ناردس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے چلنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے، انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھی، لے گئے تسنیس کے پر زنگ میرا سے کلی، ہم نے وہ دن بھی دیکھے۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے پرتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں، اور یہ حالات آئے امت مسلمہ کی۔ ہم نے لٹتے ہوئے اندلس کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو بنگڑا ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بد نصیب دن ہمارے اوپر آئے، اور یہ 2-4 اشروں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں۔ لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر کی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے، اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنتی۔ اس کمزور حالات کے اندر جبکہ چینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار تام کے میدان میں آ تھے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم اتنی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھپ کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مزدہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا
کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک دھب کا بیان بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ دیا، میرے بابا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت، لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے، یہ محمد عربی کے ڈوروں کا صدقہ نصیب ہوئے۔ یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈال کر نہیں دیا، بھیک مانگنے سے ہم نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی بہتی ہوئی دھاریں آج بھی گرم ہیں جس وطن کے لیے بہی کی۔ وہ لمحے بھول سکتے آپ جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا اور سکھ کر باغ کی نوک پہ ڈراتا اور پھر پٹک کے فرش پہ مارتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول۔ یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے، اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دنیا کے اوپر نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان۔ اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے۔ نظریہ کی بنیاد پہ یہ ملک مارز وجود میں آیا، اس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں نچھاور کی، سب حلالی پرچم پہ قربانیاں پیش کی گئی۔ پاک سرزمین یوں ہی شاد باد نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے، کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا، اور کتنوں نے اپنی آبرو سے ہاتھ کھوئے۔ اور یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک دھب کا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک آقا کی عطا ہے۔ یہ مکے اور مدینے کا فیضان ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فیض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں ارض پہاما سے، ٹوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے ایک کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا، کسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا، میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہوتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہوتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر کے 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ وہ اسی چکیل میدان میں مجھے میرے باپ سے مجھے مار پڑی، اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرط سے لے کر غرب تک سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا، اور آج شرق سے غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے، یہ آقا کے نالین کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا؟ تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ میں۔ اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے تھے، شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو۔ مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا تھا، صرف 2 نیکیاں کام آ گئی، ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گئے۔ آج بھول گیا ہے اس کہانی کو، اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا تھا۔ یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا ہے؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے ہیں، آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے، ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا کیا پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا۔ قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہے، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم سوئی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا چکاؤ تیری جانب ہو گیا، اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے میں کتنا بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے۔ قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر، اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو وہ بھائی کہا،
مرزا ختم نبوت کے باغی ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر۔ یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا، حد کر دی قلندر لاہوری اور درویش سیالکوٹی، فیلسوف مشرق نے، نقاد مغرب نے۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نوح و قلم تیرے۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہم نہیں ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں، غلام خواجہ ایران گیتی نواز کہ در دینش ملوک یک حرام از، ہم تو ساکا کے غلام ہیں۔ میرے کارواں ہے میرے ایجاد اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا۔ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے، اور جو مذہب پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے۔ یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جان دی۔ وہ گود ابھی پھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا، وہ گود ابھی پھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا۔ غلط فہمی ہو گئی، اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب باز میں پہ آئے تو سب نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے حق ادا بھی ہوا۔ بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کیا کروں کروڑوں جہان۔ پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ میں نے اسی دن گجرانوالہ پہ روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو؟ جس پہ بچیوں کو اٹھاتے لے جایا جاتا ہے اس امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے باندھ جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماکے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس بہر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نسب شخص کا پیارا فضا میں گھومتا ہے، یہ علی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا اس لیے ابھی نیچے نہیں پیارا اترے گا، اس سمجھ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی کو ان کو صاف کرتا ہے، بے حیا کو اس سمت کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے تم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہیں۔ لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس وش کے رسول سے لیتے ہیں۔ حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بڑی بہت ہم نے برداشت کی، ہمارے پاس ساتھ ان 2-4 اشیاء میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ام احمد کی چیخیں آج بھی یاد، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں پرداد کی ان بچیوں کو جو ہوا کر دی گئی آج بھی یاد ہے، ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک لوگ۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہی، وہ ایک باہر گھومتا کرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہوتا۔ آج وطن کی ہواؤں کو تڑپ رہا ہے، حال ان کا بھی یہ ہوگا۔ اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہو۔ یہ موجودہ حکمران
یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل پہ تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا, ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے, حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں, محمد بن قاسم بیٹھا ہوا. یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ. سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے, کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے. انگلستان کے شہزادوں نے, ریجینالڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے. دریدہ دہنی کی. جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے, وہ غصے سے دانت پیستا تھا, اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لے. اور پھر پڑھے تاریخ سلطان ایوبی کی, آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے. سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں, یہ تھے حکمران, یہ تھے تخت و تاج کے مالک. 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا. وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا, آنکھوں کی آگ نکلی تھرماس میں. اس نے وہ بارود والی ہنڈیاں تیار کی, بہت کچھ کیا اس نے دن رات. واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے, جاتا ہے میں ہاتھ پہ ڈٹ جاتا. 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو گئے. بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی. نائٹس کو پانی کا آپ کھورا کہا, جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں, جسے آپ کھورا دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے ہیں. ہم سفارتی آداب جانتے ہیں, بادشاہوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, تمہیں آزاد کرتے ہیں. لیکن جب ریجینالڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا. وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گریبان سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا, او کتے, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو, محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا. محمد عربی نے اپنا نوکر بیچ دیا ہے جو تیری خبر لے گا, اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی. سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہو. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. سلطان اسی وقت اٹھا, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا. 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے. 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع, کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو, پھر سارے مدینے کو بلایا ہو, ان کو کھانا کھلایا, لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے. کہا کوئی رہ تو نہیں گیا, کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے, وہ نہیں آئے. کہا بلاؤ. بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا, یہ تو وہی. کہا ادھر کیا لینے آئے ہو, کہا اللہ اللہ کرتے. کہا چلو. ان کے حجرے میں چلا گیا, دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے, کوئی آثار نہیں ہے. قالین اٹھایا, نیچے پٹا پڑا ہو, اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی. وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے. سارا دن مٹی نکالتے, رات کو بقی کے قبرستان میں پھینکا. اور روایات میں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے, اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ دھر کے بھاگ آئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا, اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے. اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہے وہ جذباتی کرنے والے ہیں. سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا, اس وقت روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری, کروڑوں انسان بستے ہیں, آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی, یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی ہے. صاحب ہر ایک کا مقصوم نہیں ہوتا, ہر ایک کا مقصوم نہیں ہے, یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے. جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی, بڑوں نے حملے بھی کیے. خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی ہوئی. وہ کہتا تھا میں ماروں گا, غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں. 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا, اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا, اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا. اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا, اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل.
امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے, بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے, میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا. پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے, میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا. لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں نیانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا, میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا. میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے, میں تو یہ کہنا ہے دے قدماں دی خاک ہی بنا دے. یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے, یہ ہم نے آرزو کرنی ہے, یہ ہم نے تمنا کرنی ہے. آج لبیک یا رسول اللہ ایک رسم کے طور پہ نہیں, میں تو اب اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی ہے, کہیں یا اللہ خالی لفظ ہی نہ رہ جائے. ایک سال آیا تھا 2007 کا, میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے, اللہ نے بڑی توفیق دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے, یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتی, ڈسکے میں چلے جائیں, سیالکوٹ میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ. تقریر کی کمی نہیں, سننے والوں کی کمی نہیں, محبتوں کی فراوانی ہے. لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں. مالک کمزور ہوں, اتنی طاقت تو نہیں, اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں, لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے, اتنی قوت دے. یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا, وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا, لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر آیا ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے, کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے. یہ ایک قسمت کی کہانی ہے. آرزو تو پیدا کریں دل میں, تمنا تو کریں دل میں, اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا, آپ کی جو توہین کرے گا, ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزار کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان ہے. میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا, وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی بنوا لیتا ہے. محبوب علیہ السلام کی توہین کو کر کے تو دیکھے, لیکن یہ ہمارا امتحان ہے. ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, ہماری آزمائش ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں. کبھی سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی, چونکہ قوت حاتمہ کے وہ مالک ہیں, لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے اور خواب خرگوش میں ہیں. جو مرضی ہوتا رہے, جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ تو شور اسرافیل سے جاگیں گے, اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں. دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کہ وہ ان کے گروبانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں, کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ واضح میں رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینل کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گو. کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں, سارے لوگ اس میں متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا, ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ وهو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگا. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے, اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسرا گفت کے جامع پیغمبر ریم نات بود, کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا, 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو. اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا. اعظم چشتی کہتا یار مو میلی اکھ نہ ویکھی,
متا مرسیں کافر ہو کے، اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ کی، تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے۔ اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیپر کردار تک نہیں پہنچا لیتے۔ تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ یہ احتجاج، یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے، یہ بازن میں رکھیں۔ اس سے مغرب کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مغرب تو خوش ہوتا ہے، ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیسے تکلیف میں۔ لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنی ان جذبوں کو بیدار رکھی۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان تام ہو جاتا ہے۔ ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جو اتنا نہیں کر سکتا کہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کریں کہ نہیں یہ نہیں، مجھے یہ دے دو، تو وہ پھر کس طرح اس کے رسول کا دعویٰ کر سکتے؟ یہ لوگ زر پرست ہیں، پیسے کے بندے ہیں، اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے، اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ تو ہم ان کی چیزیں، ان کی مصنوعات خریدتے ہیں۔ بالخطوط کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں، ان کو فنڈنگ کرتی، اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقدور پر بائیکاٹ کریں۔ اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے، ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں، کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا۔ وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے، وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے اپنے چہرے اوپر بنائے ہوئے ہو، ان کا لباس، ان کی وضاقتہ بنائے ہوئے ہو۔ محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آبنی کردت وجود، عشق بھی گوئے کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند تے، تانداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام ہو۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار، اس رنگ میں رگے جاؤ۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے۔ کہا نہیں، تمہاری وضاقتہ شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا۔ دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں۔ تو صاحب آئیے ہم جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس سلسلے کے اندر کھڑے ہوں۔ کانفرنس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی فکر بھی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا اس اجتماع کا، کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ ایسی کانفرنسیں، ایسے اجتماعات سینوں میں حرارت پیدا کر۔ غازی علم الدین شہید بھی تو ایک کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں سے جذبہ لے کر کے آیا تھا، اور غازی عامر چیمہ نے بھی تو جلوس دیکھے تو پوچھا تھا یہ کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے۔ ہم نے شعور کو بھی بیدار رکھنا ہے اور مغرب کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے اور ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور اور حصار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔